تصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد مسجد میں کون سے کام کرنا جائز ہیں؟ جس طرح کہ انسان اعتکاف کرتا ہے اور اس کے بعد کھانا پینا اس کی ضروریات ہے تو وہ کھانا پینا کر سکتا ہے، اسی طرح سو سکتا ہے اور اگر ضرورت کے مطابق بات چیت بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح مسجد کے اندر کوئی تقریب ہو رہی ہو کسی بھی حوالے سے، جس طرح نکاح ہو جاتا ہے یا کوئی اور مجلس ہوتی ہے، اس میں بھی شرکت کر سکتا ہے، کپڑے چینج کر سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، کنگھی بھی کر سکتا ہے۔ بس اس چیز کا خیال کیا جائے کہ مسجد میں صفائی رہے اور نیچے نہ گرے کوئی بال وغیرہ۔ اس طرح اگر ایسی مسجد ہے کہ جس میں جمعہ نہیں ہوتا تو دوسری مسجد میں ہوتا ہے تو وہ جمعے کی نماز کے لیے بھی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، البتہ اس غرض کے لیے ایسے وقت میں نکلے جب اسے اندازہ ہو کہ جمعہ کی جگہ پہنچ کر 4 رکعت سنت ادا کرنے کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جائے گا، اور اس طرح کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو فرض پڑھنے کے بعد سنتے بھی وہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ٹھہرنا جائز نہیں۔ اور اس طرح جمعے کی نماز کے یہ احکام صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، کیونکہ عورتوں پر جمعہ واجب نہیں، لہٰذا ان کو جمعہ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ بیٹھی رہیں۔ اور اس طرح اگر مؤذن ہے تو اعتکاف میں جو بیٹھا ہے تو اذان دینے کے لیے مسجد کے باہر جانا پڑے تو جا سکتا ہے، البتہ اذان کے بعد باہر نہ ٹھہرے۔ اس طرح اگر اذان کی جگہ تک جانے کے لیے وہ راستے ہوں جو ایک حدود مسجد کی اندر جو حدود ہے اس تک جاتے ہوں تو اسے باہر پھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر معتکف نے غسل کرنا ہے، غسل اس کے اوپر فرض ہے، ویسے تو ضرورت نہیں، اگر غسل فرض نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل نہ کرے، اور اگر غسل فرض ہے تو وہ جو ہے غسل کر لے، لیکن اس میں اتنا وقت لگائے جتنا وقت وضو کرنے میں لگتا ہے، یعنی کہ جلد از جلد وہ غسل کر کے فوراً مسجد میں آ جائے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے موبائل کے ذریعے کسی سے بات چیت کرنی ہے تو بات چیت بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس سے ملاقات بھی کر سکتا ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنا کم ہو سکے ان کو کم کیا جائے تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تاکہ اعتکاف کا جو ہے پورا ثواب ہو، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو، تراویح کو، دیگر عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔